جلسہ ہے سوری لانگ مارچ کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور وہ خود جو ہیں وہاں سے کے پی کے سے پشاور سے ایک بہت بڑا جلوس جو کہا جا رہا ہے، جو ان کا کہنا خود کا کہنا ہے کہ بہت بڑا جلوس جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دوا ہوگا، اور ان کے ساتھ بہت لاکھوں لوگ ہوں گے، اور وہ اسلام آباد کی طرف اور پہلے وہ کشمیر ہائی وے کی بات کر رہے تھے، لیکن ابھی لیٹسٹ جو نیوز ہمارے تک آئی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈی چوک تک جائیں گے۔ تو ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پچھلے 2 دن سے پاکستان کی تمام جو شہر، خاص طور پر لاہور اور پنجاب کے شہر، اسلام آباد کے شہر جو ہیں، وہ زندگی کے تمام جو معاملات ہیں اس سے بالکل مفلوج ہو چکے ہیں۔ جس طریقے سے کل رات کو جو ہے وہ چھاپے مارے گئے ہیں اور لوگوں کے گھروں پہ، ایم پی ایز کے، ایم این ایز کے، سینیٹرز کے اور کارکنوں کے گھروں کے اوپر رات کی تاریکی میں جو چھاپے مارے گئے ہیں، وہ اس سے انہوں نے جو حکومت ہے انہوں نے کوشش کی ہے کس طریقے سے وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت کے خلاف ہی جائے گا۔ یہ روایت رہی ہے ہمارے پاکستان میں، ہمارے جیسے ملکوں میں، چاہے ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا سری لنکا جو بھی لیٹسٹ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا الٹا ہوا ہے، اور حکومت ہمیشہ نقصان حکومتوں کا ہوا ہے۔ پچھلی رات کو جو لوگوں کے گھر میں تاریکی میں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ چھاپے مارے گئے ہیں، کس طریقے سے پاکستان کے خواب دیکھنے والے علامہ سر ڈاکٹر علامہ اقبال کے گھر پہ اور ان کی بیٹے کے گھر پہ، جو خود چیف جسٹس تھے، رہ چکے ہیں، اور جن کے گھر پہ چھاپا مارا وہ بھی ایکس جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ناصرہ جاوید کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، اور جبکہ ان کو پتہ تھا کہ سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے، اور وہاں پہ ولید اقبال جو پوتے ہیں علامہ اقبال کے، تو وہ سینٹ کے اجلاس میں اسلام آباد میں موجود ہیں۔ جان بوجھ کے اور اس طریقے سے چھاپا مارا گیا اور خوف بنایا گیا، اور کس طریقے سے ان کے گھر کا دروازہ توڑا گیا، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 1200 کارکنوں کو، لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ جسٹس جاوید اقبال کے بیٹے ولید اقبال جو ہیں وہ خود موجودہ سینیٹر ہیں اور ہیومن رائٹس کمیٹی سینٹ کے چیئرمین ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا المیہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح، یہ وہ قوم ہے، قوم کو میں نہیں کہہ سکتا کم از کم، کہ یہ وہ لوگ ہیں، چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہو، میری زبان معافی چاہتا ہوں، چاہے وہ عدلیہ ہو، کیا ہمارے ملک میں، ہمارے پاکستان پہ یہ ایک دھبا نہیں ہے کہ جنہوں نے بانیان پاکستان ہیں ان کے ساتھ، ان کے گھروں پہ اور ان کی شخصیات پہ جس طریقے سے کھلواڑ، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نخواستہ آنے والی نسل وہ کبھی اس کو فراموش نہیں کرے گی۔ کس طرح محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ اس پاکستان میں ان کو، جس طرح سے بھٹو صاحب نے، ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا نام آپ لیتے ہیں کہ جناب بہت بڑے لیڈر تھے، لیکن انہوں نے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا حرکات کی، کیا وہ ایوب خان صاحب سے مل کے، میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، فاطمہ جناح کے ساتھ ان کی ذات کے اوپر جو کیڑا اچھالا تھا، کیا وہ یاد نہیں ہے؟ تاریخ کا حصہ ہے وہ بھی۔ تو اور ان کی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی فیملی، بقایا فیملی تھی، وہ بھیک مانگنے میں مجبور ہو چکی تھی۔ آخر وہ کرائے کے گلے سڑے گھر کے اندر رہنے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے جو نواسے تھے ان کی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جنہوں نے خواب پاکستان دیکھا، چاہے فاطمہ جناح تھی، چاہے محمد علی جناح کی فیملی تھی، بانیان پاکستان، اور جنہوں نے خواب دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح کو منا کے اور دلیل کے ساتھ منا کے پاکستان بنانے کے لیے ان کو راضی کیا، ان کو لے کے آئے پاکستان میں، ہندوستان سے، آج ہمارا سر، کم از کم میں غیرت مند صحافی ہوں، پاکستانی ہوں، میرا سر شرم سے جھک چکا ہے کہ ان کی نہتی عورت ان کے گھر پہ، علامہ اقبال کی بہو کے گھر کے اندر دروازہ توڑ کے
یہ بدماش پنجاب کی پولیس اندر گھر میں گھسی ہے۔ میں آج عمران خان صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب، آپ نے جو گھٹیا قسم کا انسان، جو آپ نے جو ایک آپ نااہل انسان، گھٹیا بہت برا لفظ ہے، نااہل انسان بوزدار کو آپ نے چیف منسٹر لگایا تھا، اگر وہ نہ لگاتے اور پنجاب آپ کے ہاتھ میں پرویز الہی یا کوئی اور ہوتا، جو بھی آپ کا، جس طرح سرفراز چیمہ کی شخصیت ابھر کے آئی ہے، جو آپ کے بنیادی رکن تھے، ان کو آپ چیف منسٹر بنایا ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ آج آپ کی یہ نوبت نہیں آتی، کیونکہ پانی پت کی جنگ جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہے، 3 صوبے ایک طرف، پنجاب کے صوبہ ایک طرف، جتنی سیٹیں ان کی ہیں پنجاب کی، تینوں صوبے ملانے کے بعد بھی ان کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ حالت جو ہے، آپ ضد میں لگے رہے کہ نہیں جناب وسیم اکرم پلس ہے بوزدار، تو بوزدار کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ آج جو ہے ہمارا سر شرم سے چکا ہے۔ آپ اگر وہاں پہ اچھا چیف منسٹر ہوتے تو آج اس بدماش پنجاب کی پولیس، بدماش میں کہہ رہا ہوں، بدماش پنجاب کی پولیس، خدا کا شکر ہے ہمارے سندھ کی پولیس اس قدر بدماش نہیں ہے، اور جن کو آپ نے پالا پوسا، آپ نے سندھ کی پولیس کی ابھی بھی تنخواہ پنجاب سے کم ہے۔ یہ پنجاب کی جو پولیس ہے یہ کسی کی نہیں ہوتی۔ اگر آپ وہاں پہ کوئی ایسا عمل کرتے اور اس میں کوئی امینڈمنٹس لے کے آتے، پولیس کی ریفارمز کرتے، تو آج یہ بدماش جو پولیس ہے وہ یہ کام نہیں کرتی کہ وہاں پہ گھروں کے دروازے توڑ کے کس طریقے سے وہاں میاں محمد اظہر جو گورنر پنجاب رہ چکے ہیں، ایم این اے رہ چکے ہیں، ایم پی اے رہ چکے ہیں، اور بڑے زبردست، میں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے اور میں نے وقت گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کتنے نفیس انسان تھے۔ میں یاد ہے مجھے وہاں نہر کے پاس ان کا گھر تھا، میں ان کے گھر جاتا تھا، ایم پی ایس کے ساتھ خود بھی جاتا تھا، بہت ہی نفیس انسان تھے، اور کس طرح انہوں نے نواز شریف کی بدماشی کو چھوڑ کے اور ان کی کرپشن کو چھوڑ کے ایک الگ سے انہوں نے وہاں سے ان سے رائے فراختار کی کہ ان کے گھر میں بھی چھاپا مارا گیا۔ حماد اظہر، ہمارے چاہے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن وہ ایک معتبر اور بہت پڑھے لکھے انسان ہیں اور بہت دھیمی انداز میں بات کرتے ہیں، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا۔ اسی طرح محترمہ راشد جو ہیں، ان جو ایک بڑی زبردست خاتون ہیں اور بڑی عمر رسیدہ ہیں، ان کو بھی رسوا کیا گیا، ان کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور 80 سالہ ایم پی اے ہیں پاکستان پی ٹی آئی کی، اور ان کے گھر بھی چھاپا مارا گیا اور ان کی نواسیوں پوتیوں کے سامنے ان کے لوگوں پر تشدد کیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اس کا امپیکٹ جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، میرا تجربہ ہے 18 سال کا صحافت کا، اس سے پہلے جناب قومی اسمبلی کا اور ان معاملات کا، کہ اس کا برا انجام ہے، اور فیوچر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا ان کے سامنے آئے گا۔ گو کہ جو میں بتاتا چلوں کہ پچھلے 3 دفعہ یا 2 دفعہ جو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جتھا لے کے اسلام آباد کی طرف گئے، جتھا، میں بالکل حقیقت کہہ رہا ہوں، جو آج انہوں نے کہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے یا مریم صاحب، جتھا، یہ جتھا نہیں، عام قوم ہے جس میں فیملیز ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، سابقہ فوجی لوگ ہیں، یہ مارچ، لانگ مارچ کا حصہ بننا جا رہے ہیں۔ جتھا وہ تھا جن کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے اور فورس تھی، وہاں گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم صاحبہ کا ایک جتھا بھی گیا تھا، لیکن وہ بالکل کبھی پتہ ہی نہیں پڑا۔ ایک بلاول صاحب کا جلسہ بھی تھا جو یہاں سے پیسے بھر کے سندھ کی گورنمنٹ کے لوگوں کا، عوام کا پیسہ لے کے گئے، اور وہ بھی تھا۔ کیا عوام کو یاد نہیں ہے کہ سندھ سے، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک ان کو کہیں نہیں روکا گیا؟ تو مجھے تو آج شرم آ رہی ہے کہ قاہرہ صاحب جو ہیں، جو ایک لبرل پولیٹیکل پارٹی، اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے جس نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے اندر سیاست کے لیے اور جمہوریت کے لیے، وہ آج ایک بدماش وزیر داخلہ جو کرمنل ہے، کرمنل، ان کی اپنی پارٹی کے اندر یہ الفاظ ہیں، اس کے ساتھ، اور جو 18 لوگوں کے موت کا ذمہ دار ہے، جس نے تشدد کیا، لوگوں کو مارا، سیدھی گولیاں ماری، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کارکنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کے، جو بھٹو کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، کدھر ہے جمہوریت آپ کی؟ کدھر گئی جمہوریت آپ کی؟ کیا بے نظیر بھٹو اسی لیے شہید ہوئی؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو اسی لیے شہید ہوئے کہ آج زرداری ٹولہ، اس کا نواسا جو زرداری کی اولاد ہے، حاکم علی زرداری کی اولاد ہے، جو پاکستان کے خلاف تھا، زرداری کا بیٹا، جو کرپٹ ترین انسان پاکستان کا دنیا میں مشہور ہے، اس کا بیٹا وہ جو ہے لے کے گیا، اس کو روکا گیا کہیں؟ تو یہ جمہوریت کی نفی ہے،
یہ جمہوریت کا یہ خلاف ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں. تو آج ہمارا سر شرم سے اس دفعہ بھی جھکا کہ جناب ایک دفعہ ولید اقبال اور جناب بیگم راشدہ کے خلاف ان کے گھر پہ چھاپا مار گیا, 80 سالہ MP کے گھر میں چھاپا مار گیا, میاں اظہر کے گھر چھاپا مار گیا, اور 69 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا PTI کے. اور دوسرا ہمارا سر شرم سے جب جھکا جناب قاہرہ صاحب جو بہت بڑے فلاسفر, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو قاہرہ صاحب اگر پیپلز پارٹی کے سنگل پارٹی سے کھڑے ہوئے ان کی ضمانت ضبط ہوگی پہلے کی طرح. پہلے بھی وہ چوتھے نمبر پہ تھے, آج وہ بڑے فخر سے ڈاکو کے ساتھ بیٹھے تھے, منشیات فروش کے ساتھ بیٹھے تھے. میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے کیس چل رہے ہیں, اور عابد شیرڑی اس کے باپ نے کہا تھا, شیرڑی صاحب نے, کہ منشیات فروش ہے اور یہ کرمنل آدمی ہے. اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ جمہوریت کی بات کر رہے تھے. تو یہ کیا بات ہے؟ آپ نے کس طرح آپ یہ کہتے ہیں آج وہ حمزہ شہباز جو انلیگل چیف منسٹر ہے, غیر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمہوری طور پر جو چیف منسٹر ہے, جس کی آج تک 1 مہینہ ہوا کابینہ نہیں بن سکی. کیوں نہیں بن سکی؟ آپ کو سب کو پتا ہے, عوام کو پتا ہے کہ وہ انلیگل بیٹھا, اس کے کیس چل رہے ہیں. وہ جس طریقے سے اس کا الیکشن ہوا تھا وہ انلیگل الیکشن تھا. اور کس طرح پچھلے 2 دن پہلے پرویز الہی صاحب نے ایک معتبر طریقے سے اپنے خلاف جو ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہوئی, اور وہ اس طرح وہ عدم اعتماد کی تحریک فارغ ہو چکی ہے. اب رہ گیا 1 سے 2 دن میں جو حمزہ شہباز صاحب ہیں وہ جو چیف منسٹر بنے بیٹھے ہیں, غیر جمہوری اور غیر اخلاقی اور غیر اللیگلی بیٹھے ہیں, ان کے خلاف بھی فیصلہ آنے والا ہے ہائی کورٹ سے. تو یہ جو پولیس آج بھاگ دوڑ کر رہی ہے, بیوروکریسی, میں نے جیسے بڑا بدماش پولیس پنجاب کی بدماش پولیس, اور کے ساتھ سول بیوروکریسی, وہ چیف سیکرٹری وہ کس طرح ان کے حکم مان رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے, اور وہ کسی وقت پہ ہی جا سکتے ہیں. اور یہ وہ صوبہ ہے پاکستان کا کہ جو کافی 70-80 ملکوں سے بڑا صوبہ ہے, آبادی کے حساب سے بھی اور رقبے کے حساب سے بھی. تو وہاں پہ نہ وزیر اعلیٰ ہے, نہ وہاں پہ گورنر ہے, تو سب چیزیں. آخر یہ جو جمہوری انداز میں ہوتا ہے, کیبنٹ ہوتی ہے, فیصلے کرتی ہے. حمزہ شہباز جن کے لیے مشہور ہے ککڑی, حمزہ ککڑی جو ایک نام سے مشہور ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ عوام کے اندر ہے. ان کے پولٹری فارم پہ کس طرح لوگوں نے قبضہ کیا, جا کے مرغیاں اٹھائیں, مرغی کے اتنی آسمان سے ریٹ 750-700 روپے کلو کے حساب سے. حمزہ شہباز پاکستان کے سب سے بڑے پولٹری فارمر ہیں, ہر چیز میں سب سے بڑے ہیں ماشاءاللہ. پانی ہو, پولٹری ہو, کھاد ہو, چاہے وہ شوگر ہو, چاہے زمینوں کی بندرباٹ ہو, وہ سب سے آگے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ شہباز شریف سے صاحب کے صاحبزادے, شریف فیملی کے صاحبزادے ہیں. کس طرح انہوں نے رات کی تاریکی میں لوگوں کو چھاپا مارا, اور میرا سر تیسری دفعہ پھر کہہ رہا ہوں شرم سے جھک گیا کہ رات کی تاریکی میں ایک ریٹائرڈ میجر کے گھر میں کود کے, اگر میرے گھر میں بھی کوئی کود کے آئے گا تو لازمی بات ہے میرے گھر میں جو لائسنس کا ہتھیار ہے تو میں یوز کروں گا. کیا میں نے پکوڑے کھانے کے لیے لائسنس رکھا ہوا ہے جو گورنمنٹ سے میں نے لائسنس لیا ہے, یا کسی اور نے لیا ہے, کس سب نے لیا ہے؟ وہ اس لیے رکھا ہے کہ جناب میں شو دکھانے کے لیے رکھی ہے میں نے. میرے گھر میں جو بھی آئے گا, مجھے نہیں پتا رات کی تاریکی میں جو آ رہا ہے, تو مجھے پتا ہے مجھے اپنے یہ لائسنس میں نے اپنی حفاظت کے لیے, اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے رکھا ہے. تو میں لازمی بات ہے کہ جو بتائے توڑ کے دروازے اور کود کے آئیں گے تو میں اپنی ڈیفینس میں گولی ماروں گا. تو جو آپ جو بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ شہید, میں سمجھتا ہوں وہ پولیس والا شہید نہیں ہے. میں اپنی طرف سے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, وہ شہید نہیں ہے. اس کے جو مرڈرر ہیں, جو ان کے قاتل ہیں, وہ حمزہ شہباز, رانا ثناء اللہ خان ہیں, IG پنجاب ہیں, DIG آپریشن پنجاب ہیں, جنہوں نے ان کے گھر میں چھاپا مارا. اور ریٹائرڈ فوجی ہیں, وہ فل ٹرینڈ ہیں, ان کے پاس اسلحہ ہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے گھر میں کوئی آیا ہے رات کی تاریکی میں, لازم وہ ہر کوئی یہی کرے گا جو انہوں نے کیا. تو یہ کہنا کہ وہ جناب شہید ہیں, تو بھائی شہید تو وہ بھی تھے جنہوں نے مال ٹاؤن کے اندر آپ نے ان کو گولیاں ماری, وہ بھی شہید ہیں, اور ان کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو ہیں جو گولی ماری گئی اور مرے, اس میں کوئی شہادت. یہاں تو بندہ چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اس ملک کے اندر, وہ بھی شہید ہوتا ہے. تو شہادت کا تو خیر آپ بات نہ کریں کہ آپ کسی طریقے سے بھی اسلامک قسم کی باتیں آپ پہ زیب نہیں دیتی. مریم صاحبہ آپ پہ زیب نہیں دیتی, حمزہ صاحب آپ پہ, شہباز شریف صاحب, رانا صلی اللہ صاحب آپ پہ شہادت کے الفاظ زیب نہیں دیتے, کیونکہ آپ نے 69 لوگوں پہ گولیاں ماری ہیں, آپ نے حاملہ عورتوں پہ گولیاں ماری ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. اب یہ جو ہے مارچ ہے,
جو رویہ انہوں نے اپنایا ہے، کنٹینر لگا کے پورا موٹر وے انہوں نے بند کر دیا ہے، پشاور سے آتے ہوئے اٹک پل تک، اٹک پل سے پہلے سارا کے پی کے ہے۔ اب بتائیں کہ یہ آپ کتنا بڑا ڈفرنس پیدا کر رہے ہیں کہ کے پی کے ورسز پنجاب اور کشمیر ورسز پنجاب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ڈفرنسز پیدا کر رہے ہیں قوموں کے درمیان، کہ آپ نے مفلوج کر دیا جو غیر آئینی ہے کہ آپ نے اٹک پل کو بند کر دیا ہے۔ دونوں رستے، آر سی ڈی بھی اور موٹر وے بھی، کبھی بھی موٹر وے بند نہیں کر سکتے آپ۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کس طریقے سے آپ نے مفلوج کر دی زندگی عوام کی، کہ تمام راستے کشمیر سے بھی بند کر دیے گئے ہیں اور پنجاب لاہور کو سیل کر دیا گیا ہے۔ تو یہی تو رویہ ہے آپ کا، یہ جیت ہے عمران خان صاحب کی۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ آپ کے اندر جو خوف آپ کے اندر ہے، کیونکہ آپ 36 رکنی کابینہ کے اندر 26 لوگ جو ہیں وہ بیلوں پہ ہیں، وزیر اعظم سمیت، اور مرڈر کا چارج ہے اور منشیات کا چارج ہے وزیر داخلہ کے اوپر۔ اور یہاں پہ جو سندھ گورنمنٹ ہے، یہاں جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتی ہے، انہوں نے یہ 144 لگا دیے۔ کل تک وہ روتے پیٹتے تھے کہ جناب جمہوریت جمہوریت جمہوریت، ان کا تو جواز نہیں بنتا 144۔ اگر یہاں سے لوگ جا رہے ہیں تو وہ پنجاب جا رہے ہیں یا اسلام آباد جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آج بھٹو کی روح، بے نظیر بھٹو کی روح کہاں گئی ہوگی قبر کے اندر، کہ یہ کس طریقے سے آصف علی زرداری نے ہماری پارٹی کا شیرازہ بکھیرنے کا کام کیا ہے۔ اور جمہوریت، اب شرم آنی چاہیے تمام سندھ کے کیبنٹ کے اوپر۔ وزیر اعلیٰ تو خیر ہے ہی نہیں، وہ تو منشی ہے ان کا، جس طرح امریکہ میں بیٹھا ہے وہ اپنے معاملات طے کر رہا ہے، کس طریقے سے 13 سال سے 12 سال سے انہوں نے لوٹ مار کی ہے اور ان کی پراپرٹی ہے امریکہ میں۔ وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ جلدی، کہ سب کو پتہ پڑے گا کہاں سے پیسے آتے تھے ان کے پاس، اور دینے کے باوجود ان کے پاس اربوں روپے بچتے تھے سسٹم کے مطابق۔ تو کس طریقے سے وہ ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ، ابھی موقع نہیں ہے، کہ وہ جو ہے انہوں نے 144 لگایا اور لوگوں کو روکا جا رہا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا۔ آج 2 MNAs، ابھی کچھ بھی ہو جائے وہ ان کے استعفے ٹیکنیکلی طور پر وہ بھی MNA ہیں، اور انہوں نے بغیر پوچھے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے، لیگلی بات کر رہا ہوں، ان کو آپ نے 2 MNAs کراچی سے ہیں، سیف اللہ خان صاحب اور دوسرے MNA ہیں، تو ان کو آپ نے گرفتار کیا سندھ پولیس نے۔ تو آپ یہ نہ کریں، اس سے پیپلز پارٹی کا فیوچر ڈارک نظر آتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری آپ کے خلاف ہی جا رہی ہیں۔ جو کام عمران خان صاحب چاہتے تھے، مفلوج کرنا اس پوری انتظامیہ کو، اور جس طریقے سے آپ نے تمام شہر لاہور، گوجرانوالہ اور اسلام آباد کو بند کر دیا، 2 صوبوں کو، ایک صوبے کو اور ایک فیڈریشن کا نشان کشمیر جو ہماری ریاست ہے، آزاد ریاست، اس کو آپ نے پاکستان کے سسٹم سے کاٹ دیا ہے، تو آپ کے خلاف ہی جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حمزہ شریف جو ہیں اور ایک متنازع وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کی کوئی کابینہ نہیں ہے، جیسے میں نے کہا، وہ ان پہ سوالیہ نشان ہے۔ کل کو وہ شاید وہ کل تک یا پرسوں تک نہ رہیں، تو جو لوگ پکڑے جائیں گے، جو آج ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے ان کے لوگوں کی، PTI والوں کی اور پرویز الہی صاحب کی، انہوں نے بہت کھل کے بات کی ہے پرویز الہی صاحب نے، کہ ہم ایک آدمی کا نام نوٹ کر رہے ہیں، انتظامیہ کا، پولیس اور سول اداروں کے لوگوں کا، اور لکھ رہے ہیں، لسٹ بنا رہے ہیں، کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اور جیسا نظر آ رہا ہے کہ میں نے کل کی ولاگ میں کہا تھا کہ چند گھنٹوں کی مہمان ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو تو سعودی عرب نے پیسے نہیں دیے، لیکن اس ملک کے آپ کے جو فوجی سربراہ ہیں باجوہ صاحب، وہ گئے عمرے کے بہانے، اور انہوں نے منتیں تلے کر کے پیسے تو نہیں لے سکے، لیکن جو رکھے ہوئے پیسے جو مانگے گئے تھے شہباز شریف کے دورے میں، وہ انہوں نے رکھوا دیے۔ یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ کہلائی جا رہی ہے۔ شرم سے ہماری قوم کا سر جھکتا ہے۔ یہی تو چاہتا تھا عمران خان اور تمام لوگ، ہم سمیت، کہ ہم سر اٹھا کے جئیں، غلام نہیں بنیں۔ غلام ہمیں بننا نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے طیب اردغان کو ہٹانے کی کوشش گئی، میں ڈیٹیل میں نہیں چاہتا،
اس کی قوم ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئی. یہ وقت آ چکا ہے پاکستان کا. میں ایک صحافی کے طور پر دیکھ رہا ہوں, خدا نہ خواستہ اگر یہ وقت آیا اور اگر اس طریقے سے پیپلز پارٹی کے کارکن اور عام عوام اس طرح کے صورتحال میں آتی ہے تو پاکستان شدید قسم کے آپ بحران میں ہوگا. ہم پہلے ہی معاشی طور پر بحران کے اندر ہیں. جنہوں نے یہ پریکٹیکل کیا ہے, ایکسپیریمنٹ کیا ہے, تجربہ کیا ہے چلتی ہوئی حکومت کو ہٹا کے, یہ ان کے لیے سوالیہ نشان ہے. پاکستان بڑے مسائل میں ہے. جیسے میں کل کے ولاگ میں کہا کہ ہندوستان اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا, یورپ کا. اس نے کس طریقے سے پریشر کے باوجود روس کا جو انسینٹو یوز کیا, پیٹرول جو ہے 35-40% کم پہ لیا اور انہوں نے, اور 3 سالوں کا معاہدہ کیا, اور بلینس آف ڈالر, ہم تو بہت کم اس کے آدھا استعمال کرتے ہیں, تیل اور گیس استعمال کرتے ہیں انڈیا کے مقابلے میں. وہاں پہ 47 لاکھ بیرل کی انہوں نے ڈیل ماری ہے. تو اربوں ڈالر انہوں نے بچائے ہیں, وہ بھی ہم رہ گئے. کیا اسی ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے بھٹو کو آپ نے مارا؟ اسی ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ بے نظیر بھٹو کی شکل میں آیا کہ وہ بیچاری شہید ہو گئی, اور پے در پہ ہمارے پاکستان کو تجربہ گاہ بنایا گیا. یہ سوچنا ہے